صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلام سیدہ زینب، سلام سیدہ زینب تیری عرفہ مقامی پر، عرفہ مقامی اے سیدہ زینب، آپ کے جو بلند سے بلند مقامات ہیں ان سارے مقامات کو سلام۔ سلام سیدہ زینب تیری عرفہ مقامی پر، اور سلام سیدہ زینب تیرے صبر دوامی پر۔ سلام سیدہ زینب تیرے ظرف کمالی پر، سلام سیدہ زینب تیرے ظرف کمالی پر، سلام سیدہ زینب تیرے شرف مثالی پر، اور سلام سیدہ زینب تیری ہمت پہ جرأت پر، سلام سیدہ زینب تیری ہمت پہ جرأت پر، سلام سیدہ زینب تیرے ذوق عزیمت پر، سلام سیدہ زینب تیری عرفہ مقامی پر، سلام سیدہ زینب تیرے صبر دوامی پر۔ اللہ کی عطا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے آج تیسرے دن اہل بیت اطہار میں سے ایک عالی مرتبت شخصیت کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے رب ذوالجلال اسے قبول فرما لے۔ آمین۔ وہ شخصیت کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ، سبحان اللہ، عابدہ زاہدہ، سبحان اللہ، عقیلہ بنو ہاشم، سبحان اللہ، سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا۔ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا نکاح اور آپ کا سفر کربلا مختصر پچھلے 2 دنوں میں ہم نے اپنی روح کی سیرابی کے لیے پیش کیا اور اس سے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی کوشش کی۔ آج کچھ ذکر آپ کی علمی مصروفیات کے حوالے سے، اور پھر کربلا کے بعد یزید اور ابن زیاد کے درباروں میں جا کر فیضان علی تقسیم کرنے پر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے تو کوفہ کو آپ نے دارالخلافہ بنایا۔ آپ کا خاندان وہیں منتقل ہوا۔ جس وقت وہاں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا پہنچی، وہاں جب آس پاس خواتین کو پتہ چلا علی کی صاحبزادی ہیں، علی کا فیضان اپنے سینے میں رکھتی ہیں، خواتین نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ
کہ آپ ہمیں اسلامی تعلیمات سے مستفیض فرمائیں۔ تو جناب زینب نے کوفہ کی عورتوں کے لیے درس تفسیر قرآن کا آغاز کیا اور سنتے ہی سنتے کوفے کی بہت بڑی تعداد عورتوں کی آپ کے حلقہ علم میں آ کر فیض یاب ہونے لگی۔ آپ تفسیر بیان کرنے بیٹھتی تو یوں لگتا کہ جیسے تسبیح کے دانوں کی طرح اسرار و رموز اللہ کی بارگاہ سے اترتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ خواتین کی اس کلاس میں بیٹھی، اس دن سبق میں آپ حروف مقطعات میں کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان کر رہی تھی۔ ابھی آپ نے شروع ہی کیا، اوپر سے حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ جناب زینب کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان کر رہی ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا، اے میری نور نظر، اے میری پیاری بیٹی، کیا تم جانتی ہو کہ ان کلمات میں کون سے راز پوشیدہ ہیں؟ ہم تو وہ مسلمان ہیں نا کہ جنہیں آنکھوں سے دیکھ کر قرآن کے لکھے ہوئے لفظ بھی پڑھنے نہیں آتے اور ساری زندگی خود کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے قرآن کریم کو کس طرح سمجھا، قرآن کی زبر کو کیسے دیکھا، زیر کو کیسے دیکھا، پیش کو کیسے دیکھا، شد و مد و جزم کو بغیر معنی کے نہیں سمجھا کہ بلا وجہ آ گئے ہیں۔ اگر حرف ہے تو حرف کے اندر کیا چھپا ہے، اگر لفظ ہے تو لفظ میں کیا چھپا ہے، آیت ہے تو آیت کے اندر اسرار و رموز اللہ کے کون کون سے چھپے ہیں، وہ ہر چیز کو سمجھتے۔ کبھی انہیں سمجھانے کے لیے مصطفیٰ کریم کی زبان میسر ہوتی، کبھی ابوبکر صدیق کی تو کبھی عمر خطاب کی، اور کبھی عثمان غنی سمجھا رہے ہوتے قرآن کریم کو، اور کبھی باب العلم کی زبان کھلتی تو قرآن کے سارے رموز سمجھائے جاتے۔ اب انہی باب العلم کی گود میں پلنے والی، آپ کی زبان سے اور آپ کی صحبتوں سے فیض یاب ہونے والی آپ کی صاحبزادی یہ بیان کرنے بیٹھی ہیں، اوپر سے حضرت علی اور مرتضیٰ آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے زینب، تمہیں معلوم ہے ان کلمات میں کون کون سے راز ہیں؟ تو جناب زینب نے عرض کیا، بابا جان آپ ان کی وضاحت فرما دیں، آپ سمجھا دیں کہ ان کلمات میں کیا پوشیدہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، اے زینب، ان کلمات میں تمہارے اوپر آنے والی مصیبتوں کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ابھی دور دور تک کربلا کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی آغاز ان حالات کا نہیں ہے۔ یہ تو حضرت علی المرتضیٰ کی وفات کے عرصہ دراز کے بعد کربلا قائم ہوتی ہے نا جا کر، اور پھر یہ معرکہ پیش آتا ہے، اور ابھی تو حضرت زینب اپنے ابا جان کے صحن میں بیٹھی قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہے، اور ابھی آپ مدینہ منورہ میں نہیں ہیں، ابھی تو خود کوفہ میں موجود ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ خود زندہ ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ یہ کوئی اتفاقی معرکہ تھا اور کسی کو اس کا علم نہیں تھا، یا صرف ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا، تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہوگی، کیونکہ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ پہلے دن جب کائنات کے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زینب کو گود میں لیتے ہیں، تو پہلی مرتبہ گود میں لیتے ہی بتا دیتے ہیں
کہ اس بچی کے ساتھ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے۔ اور آج کئی سال پہلے علی المرتضیٰ جو قرآن کے ان حروف کی تفسیر بتانے لگے ہیں سیدہ زینب کو، تو آپ فرما رہے ہیں کہ اے بیٹی، ان حروف کے اندر جو آنے والے زمانوں میں تمہارے اوپر مصائب اور آزمائشیں آنے والی ہیں، ان حروف کے اندر ان کا ذکر ہے۔ تمہارے ساتھ حسین پر اور باقی آل رسول پر جو لگاتار آزمائشیں اور صدمے آئیں گے، کاف ہا یا عین صاد میں ان کا ذکر ہے۔ مذکورہ بالا جو بھی حروف میں نے بیان کیے، کیا جی، تو حضرت علی المرتضیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ان حروف کی تفسیر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ آج کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت زینب حضرت علی سے پوچھ رہی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، تمہاری طرح میں نے بھی ان حروف کی تفسیر محمد الرسول اللہ سے پوچھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ان کے اندر اللہ نے غیب کی خبریں رکھی ہیں، اور یہ خبر اللہ نے صدیوں پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ کتنا پیچھے گزر چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام سے بھی پہلے، تو جس وقت حضرت مریم پیدا ہوتی ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام تو اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو وہ حضرت زکریا جو اللہ کے نبی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان حروف کے اندر جو چھپی خبریں ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور اس کے بعد پھر ان خبروں سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو آگاہ کیا تھا۔ اور اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت زکریا نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو آل ابا ہیں، آل ابا کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، انہی کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، اور انہی کو آل ابا کہا جاتا ہے۔ ابا کہتے ہیں چادر کو۔ تو یہی لوگ تھے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے اندر لیا تھا اور کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ ایک خاص وقت تھا، خاص موقع تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اسماء مقدسہ آل ابا کے مجھے تعلیم کیے جائیں تاکہ میں سخت شدت میں، تکلیف میں، مصیبت میں ان پاک ناموں کا ورد کیا کروں، اور اس ورد کی وجہ سے میں ان کی پناہ میں آ جاؤں، ان کی حفاظت میں آ جاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا نے دعا کی تو حضرت جبریل کو اللہ پاک نے بھیجا، اور پنجتن پاک کے نام اللہ پاک نے حضرت زکریا کو سکھا دیے۔ یہی نام جو میں نے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین۔ ذرا غور کیجیے اگلے جملے پر۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، تیرے سکھانے کے بعد جب میں ان آل ابا کے نام لیتا ہوں، نبی علیہ السلام کا نام لیتا ہوں، تو مجھے
بڑا حوصلہ اور بڑا سکون نصیب ہوتا ہے، میرا غم دور ہو جاتا ہے جب میں علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام لیتا ہوں، تو پھر بھی مجھے بڑا سکون ملتا ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے سارے غم دور ہو گئے۔ حضرت امام حسن کا نام لیتا ہوں تو تب بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے کسی قلعے کے اندر محفوظ کر دیا ہو، لیکن اے اللہ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب میں حضرت امام حسین کا نام لیتا ہوں تو میرے اندر غم جوش مارنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی؟ آپ بات کی سمجھ آئی ہوتی تو مجھے آپ کی کیفیت سے پتہ چلتا ہے۔ بات کو، بات کی ترتیب کو، اس کی عظمت کو جب تک آپ پوری توجہ سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، میں ہر روز یہی عرض کرتی ہوں کہ بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ میں کیا عرض کر رہی ہوں، دوبارہ سنیں ذرا۔ حضرت زکریا صدیوں پہلے آئے ہیں دنیا میں، نبی علیہ السلام صدیوں بعد آئے ہیں دنیا میں، اور وہ صدیوں پہلے کے ہیں، لیکن پہلی کتابوں میں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے نام موجود ہیں، ان کی فضیلتیں، ان کی شانیں اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی اتاری ہیں۔ تو جب زکریا علیہ السلام نے پہلی کتابوں میں ان مقدس ناموں کی شان پڑھی، ان کی فضیلت پڑھی، تو اللہ سے عرض کیا، یا اللہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں بڑی شان والی ہیں، بڑی عظمتوں والی ہیں، بڑی فضیلتوں والی ہیں، تو یہ کون ہے، مجھے ان کے نام سکھا دے۔ اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے حضرت زکریا کو نام سکھا دیے، اور یہ تب نام سکھائے جب ابھی رسول اللہ اور آپ کی آل کے دنیا میں آنے میں صدیاں پڑی ہوئی ہیں، صدیوں پہلے کی بات ہے، اللہ نے حضرت زکریا کو نام سکھائے۔ اب غائبانہ دیکھے بغیر، ملے بغیر، وہ زمانہ آئے بغیر وہ نام کیوں لیتے ہیں؟ کہ میری بلائیں ٹل جائیں، میری مصیبتیں دور ہو جائیں، میری پریشانیاں زائل ہو جائیں۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے جو آل آبا کے مجھے نام سکھائے ہیں، میں تیرے محبوب کا نام لیتا ہوں تو مجھے ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، میں علی المرتضیٰ کا نام لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میرے سارے غم جاتے رہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ اور حضرت حسن کا نام لیتا ہوں تو بھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے تیری رحمت نے مجھے تھام لیا ہو اور میرے سارے غم دور ہو گئے ہوں، مجھے سکون اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اے میرے مولا، تیرے ان پاک ناموں میں سے ایک نام ہے حسین کا، حسین نے پیدا ہونا ہے صدیوں بعد۔ زکریا پہلے کہہ رہے ہیں کہ مولا ان ناموں میں تیرے ایک بندے کا نام ہے حسین، جب میں حسین کا نام لیتا ہوں تو میرے اندر ٹھنڈک نہیں پڑتی، میرے اندر غم جوش مارنے لگ جاتے ہیں۔ آپ بھی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نام حسین کے ساتھ ان کو صدیوں بعد پیش آنے والے غم، دکھ اور صدمے، اپنے نبی کو وہ فیض اور کو وہ کیفیت عطا کر دی کہ صدیوں پہلے امام حسین کا نام لینے سے ان کو لگتا ہے کہ میرا اندر دکھی ہو گیا، میرے اندر غم جوش مارنے لگے ہیں اور میرے اوپر رکت طاری ہو جاتی ہے، میں اپنے آپ کو ضبط نہیں کر سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام سے اس وقت صدیوں پہلے امام حسین کا قصہ شہادت اور آپ کے ساتھ پیش آنے والے تمام غموں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے کہ زکریا، کاف ہا یا عین صاد کے اندر جو حروف ہیں ان میں کاف سے مراد ہے کربلا، ہا سے مراد ہے ہلاکت،
یا سے مراد ہے یزید جو قاتل حسین ہوگا، اور عین سے مراد ہے عطش یعنی پیاس، اور صاد سے مراد ہے صبر حسین۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اتنا دردناک قصہ اللہ سے سنا، تو صدیوں بعد جو آخری نبی آئیں گے ان کا ایک نواسہ ہوگا، اس نواسے کے ساتھ یہ کچھ ہوگا، اور اس نبی کی امت ہی ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ دردناک قصہ سننے کے بعد مسجد کے اندر چلے گئے۔ مسجد کے اندر گئے تو سب کو منع کر دیا کہ میرے پیچھے کوئی مسجد میں نہ آئے۔ 3 دن 3 راتیں لگاتار غم حسین میں رونے میں مشغول رہے، حضرت امام حسین کی مصیبت کو پڑھتے رہے جو اللہ نے ان کے پاس بھیجی۔ پھر آپ نے رب کریم سے دعا کی کہ مولا مجھے بھی ایک ایسا بیٹا عطا کر جس کے ساتھ مجھے بھی اتنی محبت ہو جائے جتنی حسین کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو محبت ہوگی، اور میرے اندر اس طرح کشش اس بیٹے کی پیدا ہو جائے جس طرح رسول اللہ کے قلب پاک میں حسین کے لیے کشش ہوگی، اور جس طرح وہ اپنے نواسے کی محبت میں فریفتہ ہوں گے اس طرح مجھے اپنے بیٹے کی محبت میں فریفتہ کر دے، تاکہ میں اندازہ کروں کہ حسین کا غم کتنا ہوگا، حسین کا درد کتنا ہوگا۔ تو پھر اللہ پاک نے اس بڑھاپے کی عمر میں 100 سال سے زیادہ زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت ہو گئی تھی جب یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک نے زکریا کو عطا کیے، اور پھر یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ تڑپ، وہ آہوزاری، وہ درد، وہ خشیت، وہ خوف اپنا عطا کیا، اور وہ محبت جو زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی بڑھاپے میں اللہ نے وہ اپنے بیٹے کے لیے آپ کو عطا کی۔ حضرت زینب نے یہ ساری باتیں سنی، اور سننے کے بعد کہا کہ بابا جان یہ سارے جو مصائب ہیں جو اللہ نے زکریا علیہ السلام سے بیان کیے، آپ ذرا مجھے بھی ان کی ساری تشریح سنا دیجیے۔ حضرت علی نے پھر پوری ڈیٹیل میں حضرت زینب کو وہ تمام باتیں جو آگے چل کے کربلا میں پیش ہونے والی تھی، جو کوفہ میں پیش آنی تھی، جو شام میں پیش آنی تھی، وہ ساری باتیں پوری تفصیل سے حضرت زینب کو سنائیں، اور ان شدت کے واقعات اور درد و الم میں ڈوبے ہوئے معاملات و واقعات کو سن کر حضرت زینب رونے لگی۔ کس چیز کا پہلے علم نہیں تھا اہل بیت پاک کو، کون سی بات پوشیدہ تھی، لیکن بات تو یہ تھی کہ یہ رسول اللہ کی اولاد پر امتحان تھا۔ آپ جوں بڑی کلاسز میں جاتے ہیں، پرائمری اسکول سے مڈل، مڈل سے ہائی، ہائی سے انٹر، اور انٹر سے آگے یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور پھر آگے پی ایچ ڈی میں، پھر ایم فل میں، پھر اسپیشلائزیشن میں، پھر وائوا میں، کتنے مشکل آپ کے پیپرز اور امتحانات آتے ہیں۔ آپ کو پہلے سے پتہ تو ہوتا ہے کہ ہم نے یہ امتحان دینے ہیں، لیکن کبھی کوئی اس امتحان سے اوائڈ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنی دعائیں زیادہ کرواتے ہیں، اتنی محنت زیادہ کرتے ہیں، راتوں کو سونا چھوڑ دیتے ہیں، پوری رات بیٹھ کے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ کیوں کہ امتحان ہوتا ہی وہ ہے جس سے بھاگا نہ جائے بلکہ اس کی تیاری کی جائے۔ تو کربلا کیا تھی؟ کربلا بھی آل محمد کا امتحان تھا۔ اگر امتحان نہ ہوتا اور اس میں پاس ہونا مقصود نہ ہوتا اور یہ فکر نہ ہوتی کہ کس نے کتنے نمبر لینے ہیں، تو پھر اہل بیت بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ فرما دیتے۔ اور طاقت کتنی تھی کہ جب اسیران کربلا کو بھیڑیاں ڈال کر جانوروں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ باندھ کر لے جایا جا رہا تھا، تو کسی نے بات کر دی کہ یہ بڑے پاک
بڑے نیک لوگ ہیں جن کے ساتھ یزید اور ابن زیاد نے ظلم کیا۔ ایک بوڑھا سا آدمی ہاتھ باندھ کے حضرت زینب کے اونٹ کے آگے کھڑا ہو گیا، کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بڑے نیک لوگ ہیں، ان ظالم حکمرانوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، میں غریبی، مفلسی اور قرضے میں مر گیا ہوں، نہ میرا قرضہ اتارنے کی کوئی سبیل ہے، نہ میری کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میرے ماں باپ ہیں، میرا کوئی نہیں ہے، آپ اللہ کے نیک لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے آپ اس وقت خود مصیبت میں ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں میرے اندر رب نے نیک لوگوں کی عقیدت ڈالی ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ نیک لوگ مصیبت میں بھی ہوں تو ان کے منہ سے جو نکلے رب ٹالتا نہیں۔ تو آپ کو اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، اے پاک بی بی میرے لیے دعا کر دیں، میری کوئی مدد کر دیں کہ میں اس قرضے سے نکلوں، لوگوں نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، اس بڑھاپے میں میرا کوئی نہیں جو میری مدد کرے۔ جس وقت گلی سے یہ گزر رہی تھی سواریاں اور وہاں وہ سواری رکی، جب تو وہ بندہ آ کے ہاتھ جوڑ کے منتیں کر رہا تھا، اور اس طرح جیسے یہ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں چھتوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو شیڈز ہیں، جگہ ہیں، اس طرح اوپر ایک چھجا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر کچھ عورتیں جو یزیدی حکومت کی تائید کرنے والی اور انہی کی پیروکار تھی، جب انہوں نے نیچے اس بابے کی التجائے سنی تو وہ کہہ کے لگا کے اوپر بیٹھ کے ہنسی، مذاق اڑائے کہ جو خود اونٹوں سے باندھے ہوئے ہیں، جن کو خود بیڑیاں پہنائی گئی ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ بیوقوف بابا ہے، یہ مانگ بھی رہا ہے تو کن سے مانگ رہا؟ اللہ والوں کو اللہ کریم نے پہاڑوں سے بڑے حوصلے دیے ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں کہا، اور حضرت زینب نے اس آدمی سے، اس بابے سے کہا کہ تمہیں اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے دولت چاہیے، مال چاہیے، تو میری اونٹنی کے پچھلے پیر کی طرف توجہ رکھو، جب میری اونٹنی پچھلا پیر اٹھائے گی، جہاں جہاں سے یہ پیر اٹھا کے چلتی جائے گی، وہاں وہاں سے تمہیں دولت ملتی جائے گی۔ بتائیے کہ وہ لوگ اپنے اس دولت کے زور سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے؟ کیا وہ کہیں غاروں میں جا کے روپوش نہیں ہو سکتے تھے؟ وہ دولتیں استعمال کر کے اپنے آپ کو، خاندان کو، رسول اللہ کی آل کو بچا نہیں سکتے تھے؟ لوگوں کو اس حال میں بھی دولتیں عطا کرنے والی طاقتیں اپنے لیے کیوں کچھ نہ کر سکی؟ وہ پہلے میں نے بات کی کہ وہاں زور نہیں دیکھا جا رہا تھا، وہاں امتحان ہو رہا تھا، اور امتحان جتنا بھی بڑا ہو وہاں طاقت نہیں آزمائی جاتی، وہاں محنت کی جاتی ہے۔ پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ پوزیشن لینا، اور اعلیٰ پوزیشن کے لیے اعلیٰ درجے کی محنت اور حد سے زیادہ مشقت کی جاتی ہے۔ تو وہاں اعلیٰ درجے کی محنت کی جا رہی تھی۔ جب اس آدمی نے دیکھا، ایک قدم اونٹنی نے اٹھایا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، وہ چلتی جاتی ہے آہستہ آہستہ، اور اس کی آخری قدم کے نیچے سے اس کو خزانہ اس کو ملتا جاتا ہے، دولت ملتی جاتی ہے۔ جب تھوڑا آگے گیا، حضرت زینب نے فرمایا کہ تجھے جتنا مال چاہیے نا، تو اتنا مال لے لینا۔ اس نے مال لیا، جھولیاں بھری، لیکن سوچا کہ یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، میں کتنا مال لوں گا، کتنا مال بھروں گا؟ اس شخص نے مال پھینکا اور جا کے اونٹنی کے قدم پکڑ لیے، کہا اہل بیت، خدا کے لیے مجھے یہ مال نہیں چاہیے، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے نبی کے غلاموں میں شامل کر۔ ادھر تو اس کے نصیب یوں بدلے کہ اللہ نے اس کو آل بیت کا غلام بنا دیا، اور ادھر کیا ہوا؟ ادھر وہ عورتیں جو چھجے پہ بیٹھی کہہ کے لگا کے مذاق اڑا رہی تھی، یکدم آندھی آئی، اور آندھی کے ساتھ وہ پورے کا پورا چھجا گرا، پوری بلڈنگ گری، اور جتنی عورتیں بیٹھ کے حضرت سیدہ زینب کا مذاق اڑا رہی تھی
تو ساری اس کے نیچے آ کے واصل جہنم ہو گئی، کوئی ایک باقی نہیں بچا۔ جب ان پاک لوگوں کی نظریں اٹھے تو پھر انجام یوں ہوا کرتے ہیں، جب وہ عطا کرنے لگے تو یوں کرتے ہیں، اور جب وہ کسی کو اس نظر سے غضب کی سے دیکھ لیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے تو کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ تو عزیزات محترم، پھر وہاں سے گزرتے گزرتے وہی بازار تھا، ایک طرف تو اس طرح کی خواتین اور اس طرح کے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے چاروں طرف، چھتوں پہ دیواروں پہ چڑھ کے، اس لیے کہ وہ زمانہ کوئی نیٹ کا زمانہ تو نہیں تھا، وہ ٹی وی کا زمانہ تو نہیں تھا کہ پوری دنیا میں خبر پھیلی ہوتی کہ یہ جنگ کیسی تھی، یہ لوگ کون ہیں۔ بے شمار لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں جن کو قیدی بنایا گیا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جنگ لڑی گئی ہے، ان کو قیدی کیوں کیا گیا ہے۔ بے شمار لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں، کیونکہ یزید نے اپنے لوگوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر یہ بات مشہور کی تھی کہ ایک باغی گروہ تھا، معاذ اللہ، ایک سرکش گروہ تھا جس کے ساتھ یزید کی فوجوں نے جنگ کیے اور ان کو مار دیا ہے، اور جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو قیدی بنا کے لے آئے۔ لوگ اس تناظر میں، اس کانسیپٹ میں دیواروں پہ، چھتوں پہ چڑھ کے ان کو دیکھ رہے تھے کہ یزید کا انکار کرنے والوں کا کیا حشر ہوا، معاذ اللہ۔ لیکن ہر جگہ پہ جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں نیک لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا بروں سے بھر جائے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا نیکوں سے بھر جائے۔ اگر برے نہ ہوں تو نیکوں کی پہچان نہیں ہوتی، اور نیک نہ ہوں تو بروں کی پہچان نہیں ہوتی۔ کچھ آگے گئے تو آگے تھوڑی جگہ پہ پھر جا کے وہ کیا کرتے تھے، وہ بازاروں میں اس قافلے کو پھراتے تھے، جہاں پہ ہجوم زیادہ ہوتا وہاں پہ ان کو روک لیتے کہ لوگ تماشا دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ آگے جا کے ایک اور جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے سواریوں کو روکا گیا، تو ایک عورت نے کچھ کھانے کی چیزیں ان خواتین کی سواریوں کے پاس بھیجی، تو وہ چیزیں وصول کی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے وہ عورت خود بھی آ گئی، پوچھا کیا خاتون تو کون ہے اور تو نے کیا سوچ کے یہ چیزیں ہمیں بھیجی ہیں، ہم تو قیدی ہیں، لوگ تو ہمارے مذاق اڑا رہے ہیں، اور تم نے یہ نیکی ہمارے ساتھ کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کی جوانی میں مدینہ پاک میں رہا کرتی تھی، اور رہتی کہاں تھی؟ وہاں ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی سیدہ فاطمہ، میں ان کی کنیز تھی، ان کی لونڈی تھی۔ تو جب میں وہاں سے بوڑھی ہونے پر رخصت ہونا چاہی، میں آئی وہاں سے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھے کہا کہ تم ملک شام کی طرف جا رہی ہو، تو تمہاری زندگی میں اگر کوئی قیدی تجھے ملیں تو تم ان قیدیوں کی خدمت ضرور کرنا۔ آپ سوچتے جائیے کہ کون سا فرد اہل بیت کا ہے جس کے پاس یہ علم نہیں کہ کربلا میں اور کربلا کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اور کب ہونا ہے، اور کون اس واقعے کو دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا۔ کہا کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جس علاقے میں تم جا رہی ہو، دمشق کے علاقے میں، وہاں ایک قیدی قافلہ آئے گا، تم اس قافلے کی خدمت ضرور کرنا۔ آج میں نے جب یہ قافلہ دیکھا تو مجھے بنت رسول کی وہ بات یاد آ گئی، تو میرے گھر میں جو کچھ تھا وہ میں نے آپ سب کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت سکینہ، حضرت امام حسین کی چھوٹی سی صاحبزادی، اور حضرت زینب، یہ دونوں اکٹھی تھی۔ تو حضرت
سکینہ نے کہا کہ اچھا مائی صاحبہ، آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا، آپ بتائیں کہ اب ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے لجپالوں کا گھرانہ۔ وہ اس چھوٹی سی بچی کو بھی پتہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ نیکی کرے اس کو نیکی کا جواب نیکی سے دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ بتاؤ ماں جی، ہم آپ کی پردیس میں کیا خدمت کریں؟ کہا بیٹی، خدمت تو میں تم سے نہیں مانگتی، ہاں تم پردیسی ہو اور قیدی ہو، تمہاری دعا رب ضرور قبول کرے گا۔ میری ایک دعا ہے، میری حسرت ہے کہ میں جب بنت رسول کے گھر سے آئی تھی تو ان کے بچے میری گود میں کھیلا کرتے تھے، میں ان کو کھلایا کرتی، پلایا کرتی، ان کی خدمت کیا کرتی۔ تو جس وقت میں وہاں سے آئی، آپ کے ایک صاحبزادے حسین تھے جن کے ساتھ مجھے بڑا پیار تھا، اور ان کی ایک بیٹی زینب تھی، ان سے مجھے بڑا پیار تھا۔ اس بڑھاپے میں میری شدت سے خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ میری یہ دعا قبول کرے کہ ان دونوں بہن بھائی سے میری ملاقات ہو جائے۔ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے زینب سے ملا دے اور میں حسین کی زیارت کروں۔ جب یہ جملہ سنا تو حضرت زینب اپنے آنسو پہ قابو نہ رکھ سکی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کا جسم کانپ اٹھا۔ اس بی بی نے پوچھا کہ اے بی بی، تو اس بات پہ بار بار عجیب کیفیت میں کیوں چلی جاتی ہے؟ جب میں حسین کا، زینب کا نام لیتی ہوں تو آپ کی کیفیت کیوں بدل جاتی ہے؟ آپ رونے کیوں لگ جاتی ہیں؟ حضرت زینب نے پوچھا کہ ماں جی میں پوچھ سکتی ہوں آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میں حضرت فاطمہ کی کنیز فضہ ہوں، اور میں ہی اس گھر کے کام کاج سب کرتی، خدمت کرتی، نوکری دیتی، لیکن جب میں کمزور ہو گئی تو میں نے بنت رسول سے اجازت لی اور میں آ گئی۔ آج میرا دل تڑپتا ہے کہ میں ان بچوں کو دیکھوں، میں ان کی زیارت کروں۔ حضرت زینب پھر رونے لگی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، آنسو کو روکنے کی کوشش کی، کہا اے فضہ، رب نے تیری دعا قبول کر لی۔ تیری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ تو حسین کی زیارت کرے اور زینب سے ملاقات کرے، تو فضہ سامنے دیکھ، اور نیزوں کے اوپر جو سر ٹنگے ہوئے ہیں ان میں جو سب سے اونچا سر ہے وہ مولا حسین کا سر ہے، اس کی زیارت کر لے۔ اور یہ جس کے ساتھ تو بات کر رہی ہے یہ زینب ہی ہے جسے آج تو قید کی حالت میں، اونٹ کے اوپر اسیروں کی حالت میں دیکھ رہی ہے، آج تو زینب سے ہی ملاقات کر رہی ہے۔ حضرت فضہ بہت روئی، بہت تڑپی، اور پھر اسی طرح سب کچھ چھوڑ کے اس قافلے کے ساتھ چل پڑی۔ قافلہ وہاں سے چلا اور اسی طرح گھومتے گھماتے جب وہ کوفہ میں دربار میں پہنچا قافلہ، تو سارے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا، ایک تعارف کیا گیا، تو حضرت فضہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہاں جب دربار میں جا کر بھی حضرت زینب نے دیکھا کہ یہ لوگ اس کے باوجود کہ سب کچھ ختم کر چکے، اس کے باوجود کہ معصوم بچوں کو بھی قتل کرنے سے باقی نہیں چھوڑا، اب بھی ان کا ظلم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو حضرت زینب کھڑی ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوفے والے
ابھی بھی لوگوں کے اندر اتنا غلط تعارف کروا رہے ہیں. جن لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ آل رسول ہیں، ان کو باغی کہہ کے، گستاخ کہہ کے ان لوگوں کا تعارف کروا رہے ہیں. تو حضرت زینب اس بھرے دربار میں کھڑی ہو گئی. اب یہ ذرا سوچئے، غور کیجئے، ایک بندہ جو صحیح آزاد بندہ ہے، وہ بھی ظالم بادشاہ کے سامنے، جب پورا دربار بادشاہ کے حامیوں کا اس کی فوج سے بھرا ہوا ہو تو وہاں کس کی ضرورت ہوگی کہ کوئی کھڑا ہو کے بات بھی کر لے. چہ جائے کہ پہلے سے کوئی قیدی بنا رکھا ہو جس کا سارا خاندان ذبح کر دیا گیا ہو اور باقیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہو، اور بولنے والی بھی ایک عورت ہو. اور عورت کون؟ عورت بھی وہ جس کے لیے پیچھے میں نے بیان کیا کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا راوی بیان کرتا ہے کہ عرصہ دراز تک میرے پڑوس میں سیدہ زینب کا گھر تھا، وہ وہاں رہیں، لیکن کبھی دن کے وقت پوری زندگی میں نے سیدہ زینب کو برقعے کی حالت میں بھی باہر نکلتے نہیں دیکھا، ان کے گھر سے کبھی ان کی اونچی آواز نہیں سنی. مگر آج وہ وقت آیا کہ سیدہ زینب نے اپنا دوسرا روپ دکھایا، اپنا دوسرا کردار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور امت کو بتا دیا کہ جب شرم و حیا اور معمول کی زندگی کی بات ہوتی ہے تو پھر سیدہ زینب کا وہ کردار ہوتا ہے. اور جب نانے کے دین پہ آنچ آنے لگے، جب نانے کے دین کو کمزور کرنے والے لوگ اور بگاڑنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر سیدہ اپنی نسوانیت کو نہیں دیکھتی، اپنی اس حیا کو نہیں دیکھتی، بلکہ نانے کی لگائی ڈیوٹی کو پورا کرتی ہے اور پھر بھرے دربار میں کھڑے ہو کر وہ بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے اور بڑے بڑے ظالموں جابروں کے منہ بند کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے کہ جب دین پہ حرف آنے لگے تو پھر اپنی عزتوں کو نہیں دیکھا جاتا، پھر دین کو دیکھا جاتا ہے، پھر اپنی عظمتوں کو نہیں دیکھا جاتا، پھر دین کی عظمت کو دیکھا جاتا ہے، پھر اپنی عزت کو نہیں دیکھا جاتا، قرآن و حدیث اور رسول کی عزت کو دیکھا جاتا ہے. تو جب آپ کے لیے وہ وقت آیا تو آپ کھڑے ہو گئی بھرے دربار میں اور آپ نے کہا ہے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کے بعد کہا اے کوفہ والو، اے مکارو، اے فریبیو، اے دغا بازو، ہے کسی کے اندر جرأت کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کہہ دے؟ ہاں، یہ جرأت نبی کی بیٹی میں ہو سکتی ہے. کہا تم ہم پہ روتے ہو. رونا انہوں نے کیوں شروع کیا؟ جب بازار میں جگہ جگہ پہ، اور جس طرح حضرت فضہ کے سامنے بھی تعارف ہوا اور کئی جگہوں پہ آل بیت اطہار کے لوگوں نے خود لوگوں کے پوچھنے پر اپنا تعارف کروایا کہ ہم نبی کی اولاد ہیں. تو ایک دوسرے سے پتہ چلتے چلتے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اہل بیت اطہار ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ کی اولاد ہے، یہ تو آپ کے نواسے اور نواسوں کی اولادیں اور ان کی بیویاں اور مخدرات ہیں. تو لوگوں کے اندر خاندان نبوت سے ہمدردی پیدا ہو گئی. اب جب کوفہ والوں کو یہ پتہ چلا کہ لوگ تو ہمارے مخالف ہو جائیں گے، انہوں نے الٹی چال چلی، انہوں نے دھاڑے مارنا، بیان کرنے، رونا شروع کر دیا. یہ تو بڑا ظلم ہو گیا اور ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں. جب یہ دونوں چالیں اور دونوں رخ سیدہ زینب نے دیکھے تو پھر آپ نے کھڑے ہو کر بیان کیا کہ اے مکار کوفیو، تم ہم پہ روتے ہو، اب آنسو بہاتے ہو. خدا کرے کہ قیامت تک تمہاری آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہوں. اب تم قیامت تک اور تمہاری نسلیں بھی روتی رہیں. تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو اپنے دھاگے کو مضبوطی سے بنتی ہے، پھر خود ہی اس کے بال کھول کر اس کو ادھیڑ کے ریزے ریزے کر دیتی ہے. تم نے بھی اپنے ایمان کے خود ریزے ریزے کر دیے. تم نے اپنا کچھ نہیں چھوڑا. تم پھر ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ گئے ہو. تم لوگوں میں یہی صفت اور خصلت ہے کہ تم اپنی ہی ذات کو سب کچھ سمجھتے ہو. دشمنی، جھوٹ
اور کنیزوں کی طرح چاپلوسی اور دشمنوں کی مانند غمازی کرنا تمہاری عادت ہے۔ تم اس سبزے کی طرح ہو جو روڑیوں کے اوپر اگتا ہے۔ وہ سبزہ کیا ہوتا ہے جو روڑیوں میں اگتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں وہ سبزہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ پکایا جاتا ہے؟ کیا وہ کھایا جاتا ہے؟ وہ گندگی کی پیداوار ہوتی ہے۔ وہ سبزہ جو روڑیوں میں اگتا ہے وہ گندگی کی پیداوار ہوتی ہے۔ تو گویا آپ فرما رہی تھی کہ تم ہو ہی گندگی کی پیداوار۔ تم نے آخرت کے لیے کتنا برا توشہ جمع کر لیا ہے۔ تم پر خدا کا غضب، خدا کا غیظ کہ تم نے ہمیشہ کے لیے دوزخ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اے کوفیوں، پہلے تو تم نے ہمیں مارا، اب تم ہی ہم پہ روتے ہو۔ ہاں، تم اسی لائق ہو کہ تم رویا کرو، بہت رویا کرو اور کم ہنسو۔ کیوں؟ کہ ذلت اور رسوائی رب نے تمہارا مقدر کر دی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اس مقام پر، اس حالت میں اتنے شدید اور اتنے سخت الفاظ کہنا کہ کتنی بڑی جرأت کی بات ہے اور کتنی بڑی ہمت کی بات ہے، جو لگاتار علی کی بیٹی وہاں بیان کر رہی ہیں۔ آپ خاموش نہ ہوتی، آپ بیان کرتی رہتی، مگر حضرت سجاد امام زین العابدین نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ پھوپھی جان اب خاموش ہو جائیے، اس لیے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس سے زیادہ ان لوگوں کو کوئی بات فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ انہوں نے جو کرنا تھا جو کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ خاموش ہوئی تو پھر بیمار سید زین العابدین نے وہاں پر خطبہ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہوا تو حضرت زین العابدین کو جب خطبہ دیتے سنا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے زین العابدین، تم حسین کے بیٹے ہو، تم نے دیکھا کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے خاندان کا کیا حشر ہوا۔ معاذ اللہ، اس نے جو الفاظ بیان کیے کہ اللہ نے تم لوگوں کو رسوا کیا۔ حضرت امام زین العابدین خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اذان شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ظالموں، اب ذرا سنو کہ کس کے نانے کا نام لیا جا رہا ہے، تمہارے نانے کا کہ میرے نانے کا؟ رسوا ہمیں نہیں، رسوا تمہیں رب نے کیا ہے۔ تمہاری یہ وزارت اور یہ امارت یہ 4 دن کی بات ہے۔ جس طرح ہماری مصیبت چند دن کی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح تمہاری وزارت اور تمہاری امارت چند دن کی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہمیں تو دائمی بہاریں رب کریم دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا، اور تمہیں دائمی ذلت و خواری دنیا اور آخرت میں رب عطا فرمائے گا۔ اب بتاؤ کہ مسجدوں میں کس کے نانے کے نام کی اذانیں ہو رہی ہیں؟ کس کے نانے اور نانے کی اولاد پر درود پڑھا جا رہا ہے؟ نانے کی جس اولاد پہ درود پڑھے بغیر قیامت تک کسی مومن کی نماز مکمل نہیں ہوگی، وہ اولاد حامی ہیں، وہ درود حامی پر پڑھا جا رہا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی جواب اس بات کا نہیں تھا، اس لیے کہ حقیقت تو یہی تھی کہ 2 سال کے اندر ان کے حکومتوں کا تو کباڑہ ہو گیا، کوئی باقی نہیں بچا، اور آگے آنے والی اولاد جو ان کی تھی انہیں بھی اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کری۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید جب مرا تو صرف 39 سال عمر تھی اس کی، اور 39 سال سے پہلے اتنے ظلم کر کے مرا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھا، اور صرف 40 دن اس نے جب تخت سنبھالا نا اپنے باپ کا،
40 दिन गुजरे तो अपने सारे ख़ानदान को जमा किया। इसने यजीद के बेटे ने ख़ानदान को जमा किया और तख्त पे बैठा। कहा कि मेरे बाप ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी और ये तख्त जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ ये पाक लाशों के खून के ऊपर रखा गया। तो जो तख्त इतनी मुक़द्दस लाशों के खून के ऊपर रखा गया हो, मैं उस तख्त पे लानत भेजता हूँ और मैं उसको लात मारता हूँ। वो ये कहकर उस तख्त से उठा और वहाँ से चला गया। उसने कहा कि मैं इस लानत, इस वजारत, इस समारत पे करोड़ों बार लानत भेजता हूँ। रब की बारगाह में जाके तौबा की और वो सारा कुछ छोड़ के साइड पे चला गया। इसे कहते हैं कि बुरों की औलादें अल्लाह बड़ी बड़ी नेक पैदा कर देता है और बड़े बड़े नेक लोगों की औलादें बहुत बुरी भी पैदा हो जाती हैं। अल्लाह पाक इससे पनाह अता फरमाए और हमें तारीख़ के इन रोशन अखबार को समझने और इनमें से अपना रास्ता निकालने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।